بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بغداد کا تاجر۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو کہ بہت مالدار صاحب ثروت تھا۔ اس کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ سمندروں اور خشکی میں اس کے قافلے رواں دواں رہتے تھے، لیکن اتفاق سے گردش کے دن آ گئے، کاروبار ختم ہو گیا، قرض سر پہ چڑھ گیا، ہاتھ خالی ہو گئے، قرض خواہوں نے پریشان کر دیا۔ ایک صاحب دین نے کہا، ہم نے تیرے ساتھ وفا کا معاملہ کیا تھا مگر تجھ میں وفا نہیں پائی۔ مقروض نے کہا، خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کر، میرے ذمے اور لوگوں کے بھی قرض ہیں، آپ کی سختی کے باعث وہ بھی بھڑک اٹھیں گے، حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحب دین نے کہا، میں ہرگز تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اسے عدالت میں قاضی کے ہاں لے گیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، تو نے اس سے قرض لیا ہوا ہے؟ مقروض نے کہا، ہاں لیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں ادا کر سکوں۔ قاضی صاحب نے ضامن مانگا اور کہا، ضامن دو ورنہ جیل جاؤ۔ میں ضامن لینے گیا مگر کوئی شخص ضمانت اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ صاحب دین نے اسے جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے منت سماجت کی لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ آخرکار صاحب دین سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے آج رات بچوں میں گزارنے کی مہلت دی جائے، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا اور پھر مجھے بے شک جیل بھجوا دینا، پھر میری قبر بھی وہیں بنے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل بنا دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے ایک رات کے لیے بھی ضامن مانگا۔ مقروض نے کہا، اس رات کے لیے میرا ضامن مدینے کے تاجدار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب دین نے منظور کر لیا اور وہ مقروض گھر آ گیا، لیکن حد درجہ غمزدہ اور پریشان دیکھ کر بیوی نے سبب پوچھا تو سارا ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ آج کی رات کے لیے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن دے کر آیا ہوں۔ بیوی جو کہ نہایت ہی بیدار بخت عورت تھی، اس نے تسلی دی کہ غم نہ کرو، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، جس کے ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ کیوں کر فکر مند اور پریشان ہو۔ یہ سن کر غم کافور ہو گیا، ڈھارس بن گئی، رات کو درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا تو امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تسلی دی اور بشارت سنائی، میرے پیارے امتی کیوں پریشان ہیں، فکر مت کر، تو صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ میری طرف سے 500 دینار قرض ادا کر دو، کیونکہ قاضی نے اس کے بدلے مجھے جیل بھیجنے کا حکم صادر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پر آج میں باہر ہوں، اور اس امر کی صداقت کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے، لیکن گزشتہ رات آپ کو غلطی لگ گئی اور آپ شک میں پڑ گئے کہ پورا 1000 مرتبہ پڑھا گیا ہے یا نہیں، حالانکہ وہ تعداد پوری تھی۔ یہ فرما کے امت کے والی تشریف لے گئے اور وہ مقروض بیدار ہوا تو بڑا ہی خوش تھا۔ صبح نماز پڑھ کر وزیر صاحب کی رہائش گاہ پہ پہنچا تو وہ دروازے پہ ہی کھڑے تھے اور سواری تیار تھی۔ پہنچ کر فرمایا، السلام علیکم۔ وزیر صاحب نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ وزیر نے دریافت کیا، کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ پوچھا، کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ آپ میرے قرض جو کہ 500 دینار ہے ادا کر دیں۔ جب وزیر نے نشانی طلب کی تو سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ وزیر صاحب سنتے ہی اسے مکان کے اندر لے گئے اور بہترین جگہ پر بٹھا کر عرض کیا، ایک مرتبہ پھر مجھے میرے آقا کا پیغام سنا دیجیے۔ وزیر سن کر باغ باغ ہو گیا اور اس نے آنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ یہ رحمت دو عالم امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے۔ نست وزیر صاحب نے کہا، مرحبا بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وزیر صاحب نے اسے 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، پھر 500 دیے کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے، پھر 500 دیے یہ اس لیے کہ آپ خوشخبری لائے ہیں،
اور پھر 500 دینار پیش کیے کہ یہ آپ نے سچا خواب سنایا ہے۔ وہ مقروض یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور ان میں سے 500 دینار گن کر لے لیے اور صاحب دین کے گھر آیا اور اسے کہا چلو میرے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلو اور اپنا قرضہ وصول کر لو۔ جب قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچا تو قاضی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس مقروض کو مؤدبانہ سلام پیش کیا اور کہا کہ رات مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم عالم روحیہ میں تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقروض کا قرضہ ادا کر دے اور اتنا اپنے پاس سے دے دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے کہا میں نے قرض معاف کیا اور 500 میں اس کو بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی سرکار دو عالم حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی حکم دیا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تو اس کے پاس 4000 دینار تھے۔ ویورز، یہ سچی کہانی کیسی لگی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔